کلاس 12ویں اور 11ویں دونوں کے لیے آج کا ٹاپک مفید ہے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے نظم نگاری، اس کی تعریف اور اس کا ارتقاء۔ پیارے طلباء، جیسا کہ آپ غالباً بچپن سے ہی اردو نظموں سے واقف ہوں گے، ابتدائی جماعتوں سے لے کر ثانوی جماعتوں تک آپ نے مشہور نظم گو شعراء کی خوبصورت نظموں کو سنا اور پڑھا ہوگا، اور سکولوں میں سٹیج پر بھی چند دلکش نظموں کو بڑی ترنم کے ساتھ پڑھ کر دوسروں کے لیے لطف و سرور کا سامان مہیا کیا ہوگا۔ نذیر، آزاد اور حالی، اسماعیل میرٹھی، چک بست اور اقبال وغیرہ جیسے معروف نظم گو شاعروں سے آپ پہلے سے ہی متعارف ہوں گے۔ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ان شعراء نے خدا کی وحدانیت، مظاہر فطرت، انسانیت، وطن کی محبت اور دیگر بہت سارے موضوعات پر نظمیں لکھی ہیں۔ پیارے بچوں، نظم شاعری کی وہ شکل ہے جس میں کوئی قصہ، کوئی واقعہ، کوئی تجربہ یا کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ نظم کے لغوی معنی پرونا اور یکجا کرنے کے ہیں۔ پرونا ہم کہتے ہیں ایسی کسی سوراخ کو، سوراخ دار چیز جس میں ہم دھاگا یا ڈورا لگاتے ہیں، اور اس میں جس طرح وہ دھاگا اکٹھے ہو کر اس سوراخ سے کہ دوسری جانب باہر آتا ہے، اسی طرح یہ نظم جو ہے یہ بھی سمجھو آپ کہ اس کا دوسرا معنی یکجا کرنے کے ہیں۔ کوئی چیز یکجا کرنا۔ یوں تو ہر کلام موضوع کو نظم کہا جا سکتا ہے، لیکن ادبی اصطلاح میں نظم سے مراد وہ شعری صنف ہے جس میں کسی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو، جس کے پڑھنے کے بعد اس کے موضوع کی ابتدا، ارتقاء اور نقطہ عروج واضح طور پر سامنے آ جائیں۔ عہد حاضر میں نظم نے ایسی ترقی کی، یعنی جو چل رہا ہے زمانہ، عہد حاضر اسی کو کہتے ہیں، میں نظم نے ایسی ترقی کی کہ غزل کے مقابلے میں اگر کسی صنف کو رکھا جا سکتا ہے تو وہ نظم ہے۔ نظم میں موضوع اور حیت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شاعر اور سامع دونوں، سامع سننے والے کو کہتے ہیں، کو سیر کرتی ہے اور موضوع ادھورا نہیں رہتا۔ غزل کے مقابلے نظمیں ایک عنوان کے تحت لکھی جاتی ہیں۔ غزل اگر اردو شاعری کی مقبول ترین صنف ہے تو نظم اردو شاعری کی وسیع ترین صنف ہے، کیونکہ اس صنف میں بہت زیادہ تجربے کیے گئے ہیں۔ بے شمار عنوانات پر نظمیں لکھی جا چکی ہیں اور یہی اس کی وسعت کی دلیل ہے۔ اس کی ارتقاء کب ہوئی؟ نظم اردو میں پہلے سے ہی موجود تھی۔ اردو نظم نگاری کی تاریخ وہی ہے جو اردو شاعری کی ہے۔ جس دن سے اردو شاعری نے آنکھ کھولی، اسی ابتدائی دور میں ہی اردو نظم نے بھی جنم لیا، اور تاحال نظم کا یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ دیگر اصناف سخن کی طرح، یعنی مثنوی، غزل، مرثیہ وغیرہ، اردو نظم کا آغاز بھی دکن سے ہوا۔ دکنی شاعری میں بہترین اخلاقی اور صوفیانہ نظمیں لکھی گئی ہیں، جن میں محمد قلی
قطب شاہ کی نظمیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ شمالی ہند میں جس شاعر کی کلام میں سب سے پہلے نظم کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ افضل پانی پتی اور جعفر زیٹلی ہیں۔ اسی شمالی ہند کا اکیلا شاعر جس کا نام نذیر اکبر آبادی ہے دسیوں نظم نگاروں پر باری ہیں، جس نے نظم کے سرمایے میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے ہر طبقے کے انسان اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ صحیح معنوں میں اردو نظم نگاری آزاد سالی اور درگاہ سہائے سرور شاعر تھائے کے ہاتھوں ہوئی۔ علامہ اقبال نے تو اس سے بلندی اور عظمت عطا کی۔ اکبر الہ آبادی نے نظم میں طنز و ظرافت کا سہارا لے کر اردو نظم کو آگے بڑھایا۔ اسی زمانے کے چند مشہور شعراء پنڈت برج نارائن چک بست، ظفر علی خان، فیض احمد فیض، راشد، سردار جعفری، مجاز، فراق، جوش، احسان دانش وغیرہ ہیں۔ چک بست اور سرور جہاں آبادی نے اپنی نظموں میں ہندوستان کی عظمت کو پیش کیا۔ جوش کی نظموں میں جہاں ایک طرف فطرت نگاری کا رجحان پایا جاتا ہے وہیں دوسری طرف انہوں نے انقلاب پر بھی نظمیں لکھیں۔ شہریار، ندا فاضلی، راشد آزاد، ساحر لدھیانوی، جان نثار اختر وغیرہ ہمارے چوٹی کے نظم نگار شعراء ہیں۔ 1857 میں انقلاب کے بدلتے ہوئے حالات نے جدید نظم کو جنم دیا۔ جدید نظم کا تصور مغربی ادب کی دین ہے۔ موضوع کے اعتبار سے نظم جدید اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں نئے نئے موضوعات پر نظمیں لکھی جائیں، جدید رجحانات کو شاعری کا جامہ پہنایا جائے۔ شکریہ۔